مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم نے آج رات ہمیں یہ موقع بخش دیا کہ ہم اس کے گھر میں آئے، اور جب اس کے لوگ اس کے گھر میں آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، یقیناً وہ خوش ہوتا ہے اور ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرستش کے وسیلہ سے برکت پائی۔ اب وقت ہے خدا کے کلام کی آواز کو سنیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میں خدا اپنا خادم اور پوری ٹیم خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں جتنا وقت آپ خدا کو دیں گے کئی گنا خدا آپ کو اس کی برکتیں دے گا۔ ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ فیس بک یا یوٹیوب پر جوائن ہیں، ان کی بھی سلامتی ہو اور خدا ان کو بھی برکت دے گا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 56 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یسایہ 56 باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور ان کی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوگتری قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آئیے دعا کریں۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تیرا کلام سچائی، تیرا کلام جو دو دھاری تلوار کی مانند بند بند اور گودے میں تاثیر کرتا چلا جاتا ہے۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے ذہن تیرے فتح مند نام میں کھل جائیں اور لوگ برکت پا کر جائیں۔ جو بہن بھائی راستے میں ہیں ان کے قدموں کو تیز کر اور انہیں بھی سلامتی سے لے کر آ، تاکہ وہ بھی اپنے مقرر پر تیرے گھر میں آئیں اور برکت پائیں۔ حضرت جماعت کے ساتھ بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا کہ خدا کا بندہ یسایہ نبی کیا فرما رہا ہے کہ خداوند خدا نے فرمایا میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا۔ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا۔ یعنی عبادت گاہ کسے کہتے ہیں کہ جہاں جا کر آپ خدا کے حضور میں جھکے اور اس کی عبادت کریں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی میرا گھر کہا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں میں خدا کے گھر میں جا کر عبادت کروں؟ کیا میں گھر میں عبادت نہیں کر سکتا؟ کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں؟ بولے، کیا خدا ہر جگہ موجود نہیں؟ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور پھر خداوند خدا ہی کا وعدہ ہے متی 18 باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا ہے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آپ گھر میں جا کر عبادت کریں، گلی میں سٹیج لگا کر عبادت کریں، جہاں بھی گلی کوچے میں آپ کو موقع ملتا ہے عبادت کریں، خدا کے حضور میں جھکے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ تو پھر کیوں مخصوص کہا، مخصوصیت مخصوص کہا گیا کہ میرا گھر جو ہے وہ عبادت گاہ کہلائے گا؟ یعنی فرض ہے انسان کا کہ وہ میرے گھر میں آ کر کیا کرے، عبادت کرے۔ تو بے شک پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے خدا کی آپ کو خدا کی قدرت ملے گی، اس کے موجودہ کام جہاں بھی بیٹھ کر آپ دعا کریں گے خدا آپ کی دعا کو سنے گا۔ لیکن عبادت کے لیے اس نے حکم دیا کہ تمام لوگوں کے لیے کہ وہ میرے گھر میں آئیں اور میری کیا کریں، عبادت کریں۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے خدا کے گھر کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدا کا گھر یا ٹیمپل آف گاڈ۔ 3 چیزیں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ خدا کا گھر بنانے کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ خدا کا گھر بنانے کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ اور نمبر 2 کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے خدا کے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ خدا کے گھر کی اہمیت کیا ہے، یعنی کیوں خدا کے گھر میں جانا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 افادیت کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں، کہ جو لوگ خدا کے گھر میں جاتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہے۔ آپ رکشے میں ابھی ایک
कपल आया, आने जाने का उनकी तरफ से करवा के खुदा के घर में आया, फिर माजत कर ली कि मैं आया हूँ, मैंने दुआ करो, हम दोनों बूढ़े हैं, वापस जाना। मैंने कहा आपके हाजिर लग गया, खुदा के घर में आ गए, हालेलुया, तो आप चले जाए। तो क्यों हम इतने पैसे खर्च करके अपना वक्त निकाल के फिर खुदा के घर में आकर इबादत कर रहे हैं? इसका फायदा क्या है? और जो लोग कहते हैं जी खुदा तो हर जगह पर मौजूद है, जहाँ मर्जी गैर कौमों की तरफ मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ ली, तो क्या जो लोग खुदा के घर में नहीं आते, जहाँ जी चाहता है दुआ कर ली, उनको क्या नुकसान होगा? आज का कलाम बड़े ध्यान से सुने कि वो लोग जो ऐਵੇਂ खुदा के घर को हल्का लेते हैं, तो छोड़ो कि खुदा के घर जाना, चलो तो बह के दुआ कर लेते हैं, ये तो बह के भी खुदा सुन लेगा दुआ। जो लोग खुदा के घर में नहीं जाते उनको क्या नुकसान होगा? तो आइए देखिए कलाम मुक़द्दस में से सबसे पहली चीज के बारे में कि खुदा का घर बनाने की इब्तिदा कहाँ से हुई और क्यों बनाया गया। पहली चीज के बारे में जानेंगे। बाइबल मुक़द्दस में हमें इसकी तारीख मिलती है, किसने बनाया, कब बनाया। पैदाइश 28 बाब और उसकी 10 से 22 है। खुदा के बंदे याकूब ने सबसे पहले जमीन पर खुदा का घर बनाया, हालेलुया। किस्सा बड़ा लंबा चौड़ा है, बात मुख्तर कि जब याकूब ने अपने भाई के यीशु की बरकत अपने बाप से बड़ा होने के नाते में, छोटा था, पेट की खाल पहन कर जाकर बरकत ले ली, तो भाई उसके खिलाफ हो गया। यीशु उसके खिलाफ हो गया, पर सुबह बनाने लगा कि मैं इसको भाई को जान से मार दूंगा, इसमें मेरे साथ धोखा किया। माँ और बहका उसे पता चल गया, तो उसने अपने बेटे से कहा तेरा भाई तेरी जान के दुश्मन हो गया, तो अपनी जान पे अपने न्याल नान के अपने मामू के पास चला जा और वही कहीं शादी करके बात हो जाता। अब माँ की बात सुनता है तो वहां से भाग जाता है। हरान के इलाके में आता है, दिन अंदर बात शाम होने वाली होती है। ज़ाहिर उस वक्त लोग पैदल सफर करते थे, तो सारे दिन का थका हुआ था, एक जगह पर पत्थर रखा सराहने और जैसा तकिया बना के और इस तरह लेट गए। थकाने जब गहरी नींद आई, जब गहरी नींद आई तो एकदम से उसने क्या ख्वाब देखा, एक लंबी सीढ़ी, एक सिरा आसमान की तरफ, सीढ़ी का एक नीचे जमीन पर और फरिश्तों को ऊपर आते जाते देख रहे हैं। और फिर आसमान से आवाज आई कि मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब तेरा भी खुदा, और मैं तुझे जो है बहुत सरफराज करूँगा। जब ये सुनता है, ख्वाब में देखता है, तो एकदम से उसको झटका लगता है, उठ के बैठ जाता है। इधर उधर देखता है तो कुछ भी नजर नहीं आया। वो समझता है कि यहाँ पर खुदा की हजूरी क्या है, मौजूद है। मैंने खुदा को, फरिश्तों को उसको कलाम करते हुए सुना। उसी जगह जो पत्थर था उसको सीधा करके तेल डालकर कहा कि आज से इस जगह पर मैं खुदा का घर बनाऊंगा। उसका नाम रखा बेत-एल। अरबी में बेत घर को कहते हैं, एल मतलब खुदा। मैं यहाँ पर खुदा का घर बनाऊंगा। अब क्यों उसने चाहा कि मैं यहाँ पर घर खुदा का बनाऊंगा? वो चाहता था कि खुदा के साथ मेरी रफाकत रहे, और वादा किया कि जो कुछ तो मुझे जिंदगी भर देगा, मैं 10वां हिस्सा लेकर तेरे घर में आऊंगा। ये नहीं कि खुदा को वो रिश्वत दे रहा है। वो चाहता था दिल से कि जब ये खुदा का घर होगा, उसकी हजूरी है इधर, और मैं आऊंगा उसकी यहाँ पर इबादत करूंगा। घर बनेगा और खुदा के लोग आएंगे, इबादत करेंगे, ताकि उनके खुदा के साथ रफाकत रहे। और फिर जो कुछ खुदा देगा, मैं उसका 10वां हिस्सा खुदा को दूंगा। हालेलुया। खुदा के बंदे याकूब ने बनाया। फिर आगे चलते हैं तो खुदा के बंदे सुलेमान ने हैकल मुक़द्दस को, जो तमाम कौमों के लिए बनाया, कि दुनिया की तमाम कौमें तेरे घर की तरफ रुख करके तेरे घर ना पहुंच सके यरूशलेम में। बेशक यरूशलेम में दुनिया की तमाम कौमें थी, अगर वो तेरे घर नहीं आ सकती तो तेरे घर की तरफ मुंह करके दुआ करे तो तुम उनकी दुआओं को सुन लेना। हालेलुया। खुदा के बंदे सुलेमान ने बनाई। पहला तवारीख 29 बाब और उसकी पहली आयत, और पहला सलातीन 6 बाब और उसकी पहली आयत में, और बनी इस्राएल के मुल्क के मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इस्राएल पर सुलेमान की सल्तनत के 4थे वर्ष ज़ीऊ के महीने में, जो दूसरा महीना है,
ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا. ہاللیلویا. یعنی داؤد چاہتا تھا, خدا نے داؤد کو رویا دیا کہ اس طریقے سے کوئی موریا کے پہاڑ پر, وہاں پر ایک شخص کا کھیت ہے, اس کا نام یبوسی اونان, یعنی یروشلم کا سب سے پہلا جو پرانا نام تھا یبوس تھا, اور رہنے والوں کو یبوسی کہتے ہیں. کوئی موریا کے پہاڑ پر اس کا ایک کھیت ہے اور اس سے وہ خرید لے, اور یہاں پر پھر تو کیا کرنا, ہیکل مقدس کو بنانا. جگہ خریدی, نقشہ تیار کیا, سب کچھ بنایا, لیکن بعد میں خدا نے اسے منع کر دیا کہ تو میرا گھر نہ بنانا, کیونکہ تیرے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے, تو نے بہت ساری جگہ لڑی ہیں, اب تیری جگہ پر تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا. ہاللیلویا. تو سلیمان نے ہیکل مقدس بنائی, اور پھر اس کے بعد چند سو چند مختلف علاقوں میں, ملکوں میں پھر خدا کے گھر لوگ کیا کرنے شروع کیے, بنانے شروع کیے, تاکہ اس کے گھر میں جا کر لوگ اس کی عبادت کریں. اب آگے چلتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں کہ خدا کا گھر بنانے کے فائدے کیا. تو پہلا فائدہ خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو خدا کے گھر میں جا کر عبادت کرتے ہیں, دیکھیں آپ اپنے کمرے میں جا کر دعا کرتے ہیں, اس کا علیحدہ فائدہ ہے. آپ اپنے گھر میں 2-3 لوگوں کو بٹھا کر عبادت کرتے ہیں, اس کا علیحدہ فائدہ ہے. لیکن جب اجتماعی طور پر آپ سب مل جل کر خدا کے گھر میں جا کر عبادت کرتے ہیں, تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آپ کو پھر مبارک کا لقب ملتا ہے, آپ خدا کے مبارک لوگ ٹھہرتے ہیں. زوردار نعرہ ہاللیلویا. مبارک کا مطلب ہے بابرکت, یعنی خدا آپ کو اتنی برکت دے گا کہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص مبارک ہے, بابرکت ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 84 اور اس کی 4 آیت میں, مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, وہ سدا تیری تعریف کریں گے. اب آپ اپنے گھر میں بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی مبارک نہیں کہے گا. وعدہ کیا کیا گیا کہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں. گھر میں رہنے سے کیا مراد ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو تیرے گھر میں جاتے ہیں اور تیرے گھر میں جا کر تیری حمد و ستائش, تیری تعریف کرتے ہیں. زوردار نعرہ ہاللیلویا. ہیکل میں, تیرے گھر میں, تیرے چرچ میں جو بنائے گئے ہیں, اس میں جا کر عبادت کرتے ہیں, پہلا حصہ پرستش کرتے ہیں, گیت اور زبور گاتے ہیں, اور خوشی کے ساتھ, تو وہ خداوند کی حضور میں کیا ہے, مبارک لوگ ٹھہرتے ہیں. تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو خدا کے گھر میں چرچ میں جا کر دعا بندگی کرتا ہے, خدا اسے اپنا مبارک بیٹا اور بیٹی ٹھہراتا ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ مبارک ہے تو اس کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے لگتی. دوسرا فائدہ بھی میں نے آپ کو بتایا یعقوب کی طرح کہ خداوند کی اس کے ساتھ رفاقت, شراکت, میل ملاپ رہے گا. اگر آپ دیکھیں فلیش بیک میں چلے تو یعقوب کا اس وقت کسی کے ساتھ کوئی روحانی تعلق نہیں کہ تھا کسی کے ساتھ کہ کہیں پر بیٹھ کے خدا کے کلام کی یا خدا کی کوئی بات ہی کی. پہلے اس کا کوئی نہیں تھا, دونوں بھائی تھے, پھر برکت نہیں, جھگڑا ہو گیا, بھاگ کے آ گیا. خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. خدا کا وعدہ کہتے ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ, پھر اس کا خدا کا تعلق بنا. کس طرح بنا؟ جب اس نے رویا دیکھی اور اس نے کہا میں خدا کا گھر بناؤں گا, خدا کی یہاں پر حضوری ہے. اور جب بنایا تو آج تک یہ گھر موجود ہے. دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب میں پوری کہانی اس کی ملتی ہے. تو خداوند کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا, جو کماتا وہاں کر لا کر دیتا, یہ اس کے ساتھ. آج بھی وہی طریقہ ہے آپ کا. جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو خدا کے ساتھ تعلق, رفاقت, شراکت, بہن بھائیوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے. سب سے پہلا فائدہ خدا کے گھر میں آنے کا, آپ بھی خدا کے ساتھ کیا ہوئے, رفاقت ہو گئی. یعنی آپ خدا کے گھر میں آئے. یہ مت سوچے کہ یار یہ کیتھولک کا چرچ ہے, یہ مت سوچے پروٹسٹنٹ ہے, یہ مت یہ پادری بشیر کا چرچ. ارے بھائی ہمارا چرچ تھوڑی ہے, یہ گھر کس کا ہے, خدا کا. یہ گھر کس کا ہے جس میں بیٹھے تھا؟ کوئی مشن دعوت نہیں کرتا میرا گھر, وہ صرف بنانے والے, لیکن ہے کس کا گھر, خدا کا. آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو کبھی آپ مشنوں کے پیچھے نہیں چلیں گے. میں ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے, کوئی بھی میرے گھر کے نزدیک ہم جا سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ خدا کے گھر میں آئے, کسی مشن یا کسی پادری کے منہ کو دیکھ کر نہیں آئے, آپ خدا کے حکم کے مطابق
کہ سب قوموں کے لیے خدا کا گھر ہوگا اور آ کر میری عبادت کرے. تو جب آپ خدا کے گھر میں آئے, آپ نے عبادت کی, خدا نے کہا یہ میرا مبارک بیٹا اور بیٹی. ہاللیلویا. پھر اس کے بعد آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت ہوگی کہ خدا کے گھر میں آئیں گے, جب آپ دعا کریں خدا سے باتیں کریں. شراکت کیسے ہوگی؟ جب آپ پاک رشا کی اس میں شراکت میں شریک ہوگی. جب عشاء بانی لیں گے, جب عشاء بانی لیں گے خدا کے ساتھ شراکت ہوگی. جب اس کے گھر میں آئیں گے خدا کے ساتھ رفاقت ہوگی. اور پھر بہن بھائیوں کے ساتھ, یار دوستوں کے ساتھ جتنے بھی آئے چرچ میں, ان کے ساتھ آپ کا میل ملاپ بھی ہو گیا. کبھی کبھی ایسے پرانے لوگ بھی چرچ میں مل جاتے ہیں آپ. تو اگر گھر بیٹھ کے آپ نے دعا کر لی, کیا سہولتیں آپ کو مایوس مل جائیں گی. آپ نے خدا کے گھر میں آ کر خدا کے کلام کی تشریح سنی, زوردار نعرہ ہاللیلویا. حضرت داؤد کیا فرماتا ہے, تیرا کلام کیا کرتا ہے, تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی. ہاللیلویا. یہ جب خدا کا خادم خدا کے کلام کی تشریح اس طریقے سے کرتا ہے تو سادہ دل روشن ہو جاتے ہیں. اب آپ گھر میں بیٹھے کہ کون آپ کو تشریح سنائے گا؟ آپ نے کلام کو پڑھ لیا. اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ کر کلام تو وہ پادری بن جائے تو پھر سرجری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی بچہ گھر میں پڑھ کر نرس بن جائے تو پھر وہ ہاسپٹل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گھر میں پڑھ کر وہ انجینئر بن جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کو داخلہ لینا پڑے گا, پھر گھر میں پڑھنا پڑے گا, پھر محنت کرے گا تو بنے گا. خدا سے برکت لینے کے لیے پہلے اس کے گھر میں جانا, اس کے گھر میں جاؤ, پھر اپنے گھر میں بھی عبادت اور بندگی کرو تو یقیناً خدا آپ کو کیا کرے گا, سرفرازی دے گا. یہ سب سے پہلا فائدہ, جو بڑا فائدہ ہے, آپ خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت اور شراکت ہو جاتی ہے, آپ اس کے مبارک لوگ ہو جاتے ہیں. پھر نمبر 3, جو کچھ خدا نے آپ کو دیا شکر گزاری ہے, جسے آپ چندہ یا ہدیہ کہتے ہیں, آپ خدا کے گھر میں آپ کو دے سکتے ہیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو خدا کے گھر میں کس طرح شکر گزاری دیں گے, یا کسی مانگنے والے کو محتاج کو دے دیا. ضرور ہے کہ جو خداوند آپ کو دیتا ہے اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے خدا کے گھر میں آ کر دیں. آپ دیکھیں کلام مقدس میں واضح طور پر آیا ہے, لوکا 21 باب اس کی 2 تا 4 آئے. خداوند یسوع مسیح کے دور میں ہیکل مقدس میں 13 صندوقچے رکھے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے باکس, جو لوگ اس کے اندر اپنی شکر گزاری اپنی دعائیں کی جا کر ڈالتے ہیں. لوگ عبادت کے بعد ڈال رہے زیادہ. ایک بیوہ عورت تھا, اس نے 2 دمڑیاں ڈالی, تو خدا تو شاگردوں سے کہا سب سے زیادہ خدا کے گھر میں سے شکر گزاری میں. تو شاگرد حیران ہونے لگے کہ اس سے زیادہ پیسے دیکھ رہے لوگ گلے میں ڈال رہے ہیں. تو خدا نے فرمایا وہ اپنی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خدا نے اتنا دیا ہے. اگر ایک شخص پر 1000 روپے ہے, بس جیب میں 1000 روپے, 100 روپے کا نوٹ نکال کے چندے میں ڈال دیتا ہے, تو اس کو خدا نے حیثیت دی ہے, اس کے پاس 1000 روپے ہے. مدد صاحب جب 1000 کو 1000 ہی ڈال دیتا, پھر تک حافظ کو ساری پوچھی, اس کے پاس 2 ہی دمڑیاں تھی, 2 ہی اس نے ڈال دی. اس نے اپنے سارے سمجھو کمائی خدا کے گھر میں دی, اس نے سب سے زیادہ اس نے ہاللیلویا خدا کے گھر میں آتے ہیں. پھر دائیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خدا کے خادم کو, جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی خدا کی خدمت کر رہا ہے, آپ اپنی کمائی کا 10واں حصہ دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ گھر میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ آپ کسی بھی چرچ کو جوائن کریں اور پھر خدا ان کے گھر میں جائیں اور اس کی عبادت کریں. اب آگے چلتے ہیں فائدے. سب سے پہلا فائدہ خدا کے گھر میں آنے کا, سب سے پہلا فائدہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی. زوردار نعرہ ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ جو لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں, شکر گزاریاں دیتے ہیں, خدا کے کلام کو سنتے ہیں, پرستش اور عبادت باقاعدہ خدا کو اپنا وقت دیتے ہیں, خدا کا وعدہ ہے پھر ان کے گھروں میں جو رزق کی کمی نہیں آنے دوں گا. ملاکی 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں, اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کی حاصل کو برباد نہ کرے گی اور نہ تمہارے داغستانوں کا پھل کچا چڑھے گا. یعنی جو ہماری نیک کمائی ہے, جب خدا کے گھر میں شکر گزار تو خدا نے فرماتا ہے وہ تمہاری کمائی جو ہے اس میں کمی نہیں ہے. یعنی بیماری پہ خرچ نہیں ہو جائے گی, کوئی چور چوری گرا کر نہیں لے جائے گا,
کہیں رکھا پیسہ وہ نہیں ہوگا، لیکن خداوند پھر آپ کی کمائی میں برکت دے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ تم جاؤ میرے گھر میں جا کر جو میرے کاہن ہیں ان کی ضرورت کے مطابق اپنی کمائی کا 10واں حصہ دو، تو پھر دیکھو کہ میں تمہیں آسمان کے نیچے کھول کر برکت برساتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم نہیں جاتے، اس حکم کو نہیں مانتے، تو پھر کس طرح خدا ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں برکت دے گا؟ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ عادت بنائیں گے کہ بھائی میں نے خدا کے گھر میں جا کر عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ جو خدا ان کے گھر میں نہیں جاتے انہیں کیا نقصان ہوگا۔ جو خدا ان کے گھر میں نہیں جاتے انہیں کیا نقصان ہوگا۔ خدا ان کا کلام انہیں بتاتا ہے کہ ایسا شخص جتنی مرضی محنت کرے، وہ شخص جو کبھی خدا کے گھر میں نہیں گیا، خدا کے گھر کا منہ دیکھا نہیں گیا یا سجدہ نہیں کیا، پرستش کے وقت خدا کے حضور میں گایا نہیں، کلام کو سنا نہیں، کلام کی تشریح نہیں سنی، خدا کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں رکھی، کبھی کوئی شاعربانی نہیں دی، اس کے بارے میں خدا کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ جتنی مرضی محنت کر لے وہ خوشحال زندگی نہیں پائے گی۔ یعنی ان کے گھروں میں برکت نہیں رہے گی، پیسہ پتہ نہیں آئے گا کدھر کو جائے گا، اور خدا ان کے گھر میں نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے۔ حجی نبی پر خدا کا کلام، حجی پہلا باب کہ جب زربابل سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے حجی نبی سے کہا کہ خداوند نے چاہا تو ہم پھر سے ہیکل مقدس بنائیں گے، کیونکہ جو خدا کے بندے سلیمان نبی نے ہیکل بنائی تھی اس کو بابلیوں نے حملہ کیا تو اس کو تباہ برباد کر دیا، کوئی ہیکل نہیں ہوئی۔ پھر ایک گروپ آیا وہاں سے جو اسیر ہو کے قیدی ہو کر گئے تھے ایک عرصے کے بعد، تو انہیں خدا نے کہا کہ تم ہمیں بناؤ۔ انہوں نے حجی نبی سے کہا کہ تو اعلان کر کہ خداوند فرماتا پھر سے میری ہیکل بناؤ۔ اعلان کیا اور لوگوں سے کہا آؤ خداوند کے گھر بنانے کے لیے وقت نکالو، روپیہ پیسہ لے کر آؤ، تاکہ پھر سے ہم خدا کا گھر بنائیں اور خدا کے گھر میں جا کر ہم کیا کریں، عبادت کریں۔ ہاللیلویا۔ اب لوگوں نے کیا جواب دیا کہ بھائی نہ تو ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہی روپیہ پیسہ، نہ تو ہمارے پاس وقت ہے خدا کا گھر بنانے کے لیے اور نہ ہی ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے کہ خدا کے گھر پر کچھ لگائیں۔ تب خدا غضبناک ہو رہا ہے، جس سے کلام کی اب دوبارہ جو ہے ان کو جا کر تم میرا کلام سنا۔ کیا لکھا ہے کہ تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاٹا، تم اپنی کمائی سوراخ دار تھیلی میں جمع کرو گے۔ اپنے گھروں کے لیے، گھروں کو بنانے کے لیے تمہارے پاس وقت بھی ہے، اپنے گھروں کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے بعد وقت ہے۔ خدا کے گھر کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے، اس کے بنانے کے لیے نہ پیسہ ہے نہ وقت ہے۔ اب میرا کلام سنو کہ تم بہت بو گے اور تھوڑا کھاگے، تم اپنا پیسہ سوراخ دار تھیلی میں جمع کرو گے۔ اب بتائیں اگر سوراخ دار تھیلی میں کوئی چیز لا دو اندر رہے گی؟ اور بہت سے لوگوں کی کہانیاں ہیں گھر گھر کی، بھائی 50,000 ہوتا 60,000 ہوتا کا ہے، چیکڑ میں لے دیں، یہی ہوتا ہے کہ 60 روپے لے آ جائے، سمجھ لے پیسہ کدھر گیا۔ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ کیوں برباد ہو رہا ہے۔ کیا کبھی ہم خدا کے گھر میں گئے ہیں؟ کیا ہاتھ سے کبھی خدا کے گھر کے تھیلی میں کچھ اس کے دیا ہے؟ کہ روئے پیٹے اس کے گھر میں جا کر دعا کی ہے؟ آپ کا بچہ جو ہے نافرمان ہو گیا، ماں صاحب روز کے دعا کرتے میرے بچے کو گھر میں، اور سجدہ کرے کوئی نہیں جا کر، تو کیا ماں کے آنسوں کی دعا سن لے گا کہ میرے بچے کو تبدیل کر، میرے بچے کو تبدیل کر؟ رو میرے ساری زندگی۔ خدا کی بندی پہلے خدا کے گھر میں جا اس کی حضوری رہتی، اس کے حضور میں جھک، پھر دعا کر۔ ایک وقت آئے گا کہ خداوند کو ترس آئے گا اور تیرے بچے کو تبدیل کرے گا۔ ہاللیلویا۔ نہ تو جانتے بدل تیرا بیٹا کتوں جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ خدا کے گھر اتنا خوبصورت بنائے گئے، خالی پڑے رہتے ہیں۔ باپ نہیں جاتا تو بیٹا بھی نہیں جائے گا، ماں جائے تو بیٹی بھی نہیں جائے گی۔ آپ جائیں گے تو پھر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو خدا کے گھر میں نہیں جاتے پھر ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ کیا کریں گے؟ اپنی کمائی سوراخ دار تھیلی میں۔ نمبر 3،
تم کھاؤ گے پر سیر اور سودا نہیں ہو، یعنی پھر بھی بیماریوں کا شکار ہو۔ اچھی خوراک کھاؤ گے، بچوں کو بھی اچھا کھلاؤ پلاؤ گے، لیکن نظر ہی نہیں آئے گا یار بچہ کچھ کھاتا پیتا ہے، سکے سرے مر جاتا ہے، آپ پھر بیمار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی گئے نہیں خدا کے گھر میں۔ خدا کے گھر میں جائیں گے تو خدا ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کرے گا۔ یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ خدا کے گھر میں جاتے ہیں، آخری چیز، جو لوگ خدا کے گھر میں جاتے ہیں خدا پہلے ان کو برکت دیتا ہے۔ ماں باپ خدا کے گھر میں جاتے ہیں، خدا ماں باپ کو برکت دیتا ہے، اور پھر ان کے بچے بھی چھوٹے ہیں، خدا وعدہ کرتا ہے میں ابھی سے ان کو برکت دوں، چھوٹوں کو بڑا بناتا جاؤں گا اور انہیں برکت دیتا جاؤں گا۔ یہ تب ہوگا جب تم خالص نیت کے ساتھ میرے گھر پہ آؤ گے۔ دیکھو کلام مقدس میں لکھا ہے واضح طور پر اجی 2 باب اس کے 18 اور 19ویں آیت میں، آج خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالے جانے میں یعنی 9ویں مہینے کی 24ویں تاریخ سے اس کا خیال رکھو۔ کیا اس وقت بیج کھتے میں ہے؟ ابھی تو تاک اور انجیر اور انار زیتون میں پھل نہیں لگا، آج ہی سے میں تمہیں برکت دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ اللہ کے بندے نے حجی نبی نے فرمایا دیکھو یہ بنیاد رکھی ہے، اللہ کا گھر بنا ہے، اب تم نے اس گھر کا خیال رکھنا ہے۔ خیال کس طرح رکھنا ہے؟ کہ چوکیداری دئیے باہر بیٹھ کے، ارے بھائی گھر بھی آنا ہے۔ کس طرح خیال رکھنا ہے؟ کہ باہر سے کوئی شریر حملہ نہ کرے، اور پھر سب سے بڑھ کر خیال رکھنا ہے کہ اس کے گھر میں جانا ہے۔ اور جب تم ماں باپ گھر میں تم جاؤ گے دعا بندگی کرو گے تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ اور ابھی دیکھو تمہارے کھتے میں بیج یعنی اگا نہیں ہے، انگور میں پھل نہیں لگا، زیتون میں پھل نہیں لگا، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ ابھی سے تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے اندر پھل لگے گا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی بیوی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ انگور سے۔ زبور 128 میں تیری بیوی انگور کے درخت کی مانند ہوگی اور تیری اولاد زیتون کے پودوں کی مانند۔ زیتون میں ابھی کیا ہے؟ ابھی بیج ہی ہے، کھتے میں ابھی بیج ہے، ابھی بیج تم نے بویا، ابھی یعنی تمہاری اولاد چھوٹی ہے، ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں دنیا کا، لیکن میں آج سے وعدہ کرتا ہوں تم میرے گھر کی رکھوالی کرنا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ تم میرے گھر کی رکھوالی کرنا، میں تمہاری اولاد کا بھی ذمہ لیتا ہوں کہ میں تمہاری اولاد کو برکت دوں گا، تیری اولاد کو زیتون کے پودوں کی طرح بڑھاؤں گا، تیری بیوی تیرے گھر میں میوہ تاک کی مانند ہوگی، یعنی تجھے ہمیشہ وہ سکون اور راحت میسر کرے گی، ہر وقت ٹک ٹک لڑائی جھگڑا نہیں کرے گی۔ یہ ایسی برکت کس سے ملے گی؟ جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر کسی ایک جان کو بھی یہ کلام سمجھ میں آ گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائے کرنے کی۔ آپ جا کر لوگوں کو جھنجھوڑیں، انہیں کہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کرو، خدا کے گھروں کی غیرت کو محسوس کرو، خدا کے گھروں کی عبادت کرو، خدا کے گھر میں جا کر اس کے آباد کرو، دعا بندگیاں کرو کہ آنے والی مصیبتوں سے بیماریوں سے خدا۔ اور جب آپ خدا کے گھر میں جی میں میری طبیعت ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کے پاس جانے کو ٹائم ہے، خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے، خدا کے لوگ مل کر دعا کریں گے تو کیا خدا اتنا کیا ناانصاف ہے آپ کو شفا نہیں دے گا؟ بیماروں کو لے کر آتے ہیں۔ متی 12 باب میں ایک شخص کو ہاتھ کو پیرالائز ہوا لے کر یسوع کے پاس سبت کے روز اس نے فریسیوں سے پوچھا کہ سبت کو نیکی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سبت کے روز کہتے ہیں کوئی کام شفا بھی شفا کام ہے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھا کہ سبت کو نیکی کرنا روا، چپ کر گئے۔ سب میرے کو دیکھتے خدا نے کیا کہا؟ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا، اس نے بڑھایا اور اسی گھڑی شفا پا گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ ان کے سخت دلی کو دیکھ کر کے تم سبت کو اپنا تمہارا کوئی گدھا بھی جو ہے پیاسا تو اس کو بھی کھول کے لے جائے گا پانی پانے کے لیے، بھیڑ گھومگی اس کو بھی۔ انسان کی قدر تو جانوروں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ قدر کرتا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، چل بھی نہیں سکتا، پھر بھی میرے گھر میں آیا، تو اگر مجھے شفا نہیں دیتا تو میں کس خدا کی عبادت کر رہا ہوں کہ میں اتنے دکھ میں اتنی پریشانی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میں یہاں مجھے لے جاؤ خدا کے گھر میں، میں جھکوں گا، خدا کے لوگ دعا کریں گے تو کیوں نہیں مجھے شفا ملے؟ شفا ملے گی۔ جو خدا کے گھر میں گئے بیمار
آپ دیکھ لیں پوری جیل مقدس کو پڑھ کر طرح طرح کے بیمار سب کے روز گئے. یہودیوں سے نہیں ڈرتے تھے, مکے میں نہیں ڈرتے تھے, ان کو بدل زندگی دینے والا مسیح وہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا, جو سب کو سنبھالے. آج بھی مسیح یہاں پر موجود ہے. بھئی یہ خدا کا گھر ہے, مخصوص ہے, حضوری یہاں اس کی رہتی ہے. جب خدا کی حضوری یہاں پر رہے گی, اس کا تخت لگا رہے گا, جب ہم آتے رہیں گے تو خدا یقیناً جو ہماری ہر ایک فکر کو لے گا اور ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے بھی شفا دے گا اور ہم خوشحال زندگیاں پائیں گے. خدا آپ کے خطوں کو بھر دے گا. آپ کے پاکستان کا پھل کا مطلب آج ہماری کوئی پیداوار تو نہیں ہے, مطلب ہماری کمائی جو ہے وہ جو ہے جو کاموں میں جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں. پنجاب میں کوئی موت ہو گئی, بچ گئے سارے پیسے, سارے ادھر گئے. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, الٹرا ساؤنڈ میں سارے پیسے ادھر گئے, یعنی کمائی میں ضائع ہو گئی. اور اگر ہم خدا کے گھر میں آنے والے ہیں تو میری کمائی ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ میری تھوڑی سی کمائی کی بھی کیا کرے گا, برکت دے گا, کیونکہ میں اس کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں جا کر, اس کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کرتا ہوں, اس کا عبادت گزار بندہ یا بندی ہوں. یہ باتیں ان کے لیے مبارک لوگ ہیں. پھر آپ دیکھیں خدا کے گھر میں آ کر کہ خدا کس طرح ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. خدا آپ سب کو